سورۃ النساء رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذکر آ رہا ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ یہ دوسری چیز تھی جو منافقین پر بہت باری تھی۔ مادی اعتبار سے یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر ایک نفسیاتی مرحلہ تھا، ایک نفسیاتی الجھن تھی، لیکن اپنا مال خرچ کرنا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ایک خالص محسوس مادی شے تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو۔ فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں، یعنی جیسا موقع ہو اس کے مطابق الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے فوج کی صورت میں نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجتے تھے، جیسے غزوہ بدر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ فرمائیں، جبکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج لے کر نکلے۔ تو ان میں سے جو بھی شکل ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں۔ حکم ہو گیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، فلاں وقت کوچ ہوگا، لیکن وہ تیاری میں ڈیل برت رہے ہیں اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تو تیاری کر ہی رہے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم تو بس نکلنے ہی والے تھے کہ یہ فیصلہ ہم کو پہنچ گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اگر جنگ کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی غزن پہنچ جائے، وقتی طور پر کوئی ہزیمت ہو جائے، مصیبت قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میں پیچھے رہ گیا اور اس مارکے میں جانے سے بچ گیا۔ میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی۔ اس وقت میرا جو اونٹ گم ہوا تھا اگر کہیں میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی تمہیں فتح ہو جائے اور تم کامرانی کے ساتھ مال غنیمت لے کر واپس آؤ، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ منافقین کا کردار تھا جس کا یہاں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کے طالب ہیں ان کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیا ہے تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ مارا جائے یا غالب ہو۔ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے 2 ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ وہ قتل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ دشمن پر غالب رہے اور فتح مند ہو کر واپس آئے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں خاص طور پر ان مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے قتال کی ترغیب دلائی جا رہی ہے جو اس وقت مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں کمزور بھی تھے، بیمار اور بوڑھے بھی تھے، خواتین اور بچے بھی تھے۔ یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کرنے سے معذور تھے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے قبائل میں پھنسے ہوئے تھے جہاں ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو خاص طور پر ان کی مدد کے لیے نکلنا، ان کی جان چھڑانا، ان کو بچانے کے لیے نکلنا، یہ غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا تھا، بلکہ یہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں۔
والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ ان کی یہ آہو بکا تمہیں آمادہ پیکار کیوں نہیں کر رہی؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈائے جا رہے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا انطباق ان مختلف قسم کی سیاسی تنازعات پر بھی کر دیتے ہیں جو آج کل ہمارے یہاں مختلف صورتوں میں جاری ہیں، اور اس طرح وہ ان محاذ رائیوں پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل الگ ہے۔ واضح رہے کہ یہ خطاب ان اہل ایمان سے ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو اسلام قائم نہیں کر سکتے، یہاں پر دین کے غلبہ یا اقامت کی کوئی جدوجہد بھی نہیں کر رہے، اور ہمارے ہاں کفر کا جو نظام چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کو درست کریں، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کریں۔ یہاں پر طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ چنانچہ اس سیاق و سباق میں کافر، ظالم اور فاسق تو ہم خود ہیں۔ ہمیں پہلے اپنے گھر کی حالت درست کرنا ہوگی، اس کے بعد جہاد کے لیے ایک جمعیت قائم کرنا ہوگی۔ ہماری حکومت ان لوگوں سے دوستیاں کرتی ہے جن کے خلاف یہاں جہاد کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کا حکم اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہر چیز کو اس کے سیاق و سباق کے اندر رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ جنگ تو کفار و مشرکین بھی کر رہے ہیں، جانے تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، لیکن ان کی ساری جدوجہد طاغوت کی راہ میں ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، تم شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے قتال کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ شیطان کی چال بظاہر بڑی زوردار اور باروب دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مرد مومن اس کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چال بڑی کمزور ہے۔